آج کے اس تجزیے میں ایک بہت ہی کمال کے موضوع پر بات ہونے والی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کے عظیم ترین فنکاروں کے شاہکار آخر کیسے وجود میں آئے؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو کوئی جادو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے ریاضی، سائنس اور گہرے مشاہدے کا ایک زبردست اور منظم ملاپ مانتے تھے۔ یہ جو لفظ ہے نا، فنی بصیرت یعنی آرٹسٹک ویژن، اسے اکثر کچھ زیادہ ہی پراسرار اور عام سمجھ سے بالاتر سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی غیبی طاقت ہے جو بس گنے چنے خوش نصیبوں کو مل گئی ہے۔ لیکن آج کی اس وضاحت کا مقصد اسی طلسم کو توڑنا ہے۔ ہم اس بظاہر مشکل اور تجریدی خیال کو ایک بالکل سادہ اور مشینی طریقے سے سمجھیں گے، کیونکہ بھائی آرٹ صرف آسمانی الہام کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فریم ورک اور باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے اس ایک بنیادی سوال سے، وہ جو ایک تخلیقی چنگاری ہوتی ہے، وہ انوکھا انداز فکر جو ہمیں عظیم فنکاروں میں نظر آتا ہے، کیا وہ واقعی ایک پیدائشی تحفہ ہے یا پھر یہ دنیا کو دیکھنے اور پرکھنے کا ایک ٹھوس، مشینی اور منظم طریقہ ہے جسے دراصل کوئی بھی انسان سیکھ سکتا ہے؟ انسانی ذہن کا کیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، یعنی یہ مان لینا آسان لگتا ہے کہ فنکار تو پیدائشی طور پر ہی کسی جادوئی صلاحیت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، لیکن جب ذرا قریب سے تجزیہ کیا جائے نا تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ تخلیقی صلاحیت حقیقت میں دنیا کو دیکھنے کے ایک خاص زاویے کا ہی تو نام ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس بات کی بنیاد رکھتے ہیں اور اصل فنی بصیرت کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ اس پورے تصور کے جڑ تک پہنچنے کے لیے ذرا ان تمام روایتی اور خیالی پردوں کو ہٹا دیتے ہیں جو فن کے گرد بنے گئے ہیں۔ اس بڑے سے فلسفیانہ خیال کو اگر ہم زمین پر لا کر دیکھیں تو فنی بصیرت کوئی خواب یا محض ایک خاکہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندرونی احساسات کو کسی بیرونی مادے جیسے کینوس، پتھر یا حتیٰ کہ الفاظ میں ڈھالنے کا ایک انتہائی منظم اور سچ پوچھیں تو حیرت انگیز حد تک مشینی عمل ہے۔ جی ہاں، مشینی۔ اسے مشینی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس میں باقاعدہ مخصوص قدم، ٹیکنیک اور ایک واضح طریقہ کار شامل ہوتا ہے۔ اب مائیکل اینجلو جیسے عظیم مجسمہ ساز کی ہی مثال لے لیجئے۔ ان کے نزدیک مجسمہ تو پہلے سے ہی پتھر کے اندر موجود ہوتا تھا، اور ان کا کام کیا تھا؟ صرف اس فالتو پتھر کو ہٹانا۔ یہ کوئی جذبات کا بے ہنگم طوفان نہیں ہے، بلکہ ان جذبات کو باقاعدہ ایک شکل دینے کی مہارت ہے۔ ایک خالی کینوس یا بالکل کورا کاغذ، یہ اکثر انسان کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے مانے ہوئے مصنفین اور عظیم فنکار بھی کئی بار اس خالی پن سے خوف کھاتے ہیں۔ لیکن دراصل ذرا زاویہ بدل کر دیکھیں تو یہ خالی کینوس کوئی دیوار یا رکاوٹ تھوڑی ہے، یہ تو ایک منظم اور سوچے سمجھے اظہار کے لیے بالکل کھلا میدان ہے۔ یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں وہ مشینی عمل اپنا کام شروع کرتا ہے، یعنی اندرونی دنیا کو بیرونی حقیقت میں بدلنے کا ایک بہترین اور شاندار موقع۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی مشاہدے کی آنکھ اور فعال مشاہدے کو کیسے پروان چڑھایا جائے۔ تخلیقی عمل کا پہلا اور سب سے بڑا ستون وہ ہے جو دراصل فن پارے کے وجود میں آنے سے بہت پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آرٹ کا آغاز کینوس پر رنگ پھینکنے سے نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کو ایک خاص انداز سے دیکھنے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ عام زندگی میں ہمارا دماغ خود بخود بے تحاشا بصری معلومات کو فلٹر کر دیتا ہے یا نظر انداز کر دیتا ہے تاکہ وہ اوورلوڈ نہ ہو۔ محض چیزوں کو دیکھ لینا بغیر کسی تجزیے کے، اسے ہم صرف دیکھنا کہتے ہیں۔ لیکن تخلیقی ادراک کے لیے درکار ہے ایکٹیو یعنی فعال مشاہدہ۔ یہ وہ عمل ہے جہاں ذہن چیزوں کو چیر کر ان کے اندر چھپے پیٹرنز، روشنی کے زاویوں اور پس منظر کا گہرا تجزیہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی درخت کو دیکھ کر صرف یہ سوچنا کہ یہ سبز ہے ایک عام بات ہے، لیکن اس کے پتوں پر پڑنے والی روشنی اور سائے کے درجنوں رنگوں کو محسوس کرنا، یہ ہے اصل فعال مشاہدہ۔ اچھا، تو اس فعال مشاہدے کو اپنی روزمرہ عادت کیسے بنایا جائے؟ یہ دراصل چند مخصوص عادات کو اپنانے کا نام ہے، جیسے کہ منفی جگہ یعنی نیگیٹو سپیس، ان خالی حصوں کو دیکھنا جو کسی بھی چیز کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ اس بات پر غور کرنا کہ روشنی کس سمت سے آ رہی ہے اور سائے کس طرح بن رہے ہیں۔ جو کچھ بھی سامنے ہے اس کے پس منظر پر سوال اٹھانا اور قدرتی مناظر میں چھپی ہوئی جیومیٹری کو تلاش کرنا۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی عادات پختہ ہو جاتی ہیں نا، تو یقین مانے دنیا کا ہر منظر ایک سبق اور ایک نیا الہام بن جاتا ہے۔ مشاہدے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے تصور اور مادے کے درمیان پل بنانے کا۔ جب مشاہدہ مکمل ہو جاتا ہے اور ذہن میں ایک بالکل واضح تصور جنم لیتا ہے تو تخلیقی سفر کی رفتار اچانک تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وقت ہے اندرونی سوچ کو بیرونی دنیا میں عملی شکل دینے کا، اور یہیں سے ایک زبردست فلسفیانہ کشمکش جنم لیتی ہے۔ دیکھیں، انسانی ذہن اور خیالات کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ ایک خیال ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد، بالکل لامحدود ہوتا ہے، لیکن جب اسی خیال کو ایک کینوس کے چند انچوں یا پتھر کے ایک مخصوص اور محدود ٹکڑے میں قید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ عمل ایک کٹھن جدوجہد بن جاتا ہے۔
یہ دراصل اس لامحدود خیال کو مادے کی اس تنگ سی کیف یعنی فنل سے کامیابی کے ساتھ گزارنے کی ایک شاندار کوشش ہے۔ اس بظاہر مشکل فلسفیانہ کشمکش کو عملی طور پر حل کرنے کے لیے ایک واضح اور مشینی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ اس کا آغاز اس ابتدائی خالص خیال یا چنگاری کو باقی تمام الجھنوں اور شور سے الگ کرنے سے ہوتا ہے، پھر بار بار کی کوششوں اور تجربات سے اسے آہستہ آہستہ اس منتخب کردہ مادے میں اتارا جاتا ہے، اور آخر میں پوری توجہ کے ساتھ اس کا حتمی ساختی عمل درآمد ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ تجریدی خیال ایک ٹھوس وجود بن کر دنیا کے سامنے ابھر آئے۔ یہاں ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اس انتہائی اہم حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس ذریعے یا آلے کا انتخاب کیا جاتا ہے نا، وہ بذات خود حتمی فن پارے کی نوعیت کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ہی خیال اگر آئل پینٹ سے کینوس پر اتارا جائے تو وہ کچھ اور محسوس ہوگا، اور اگر اسی خیال کو لکڑی پر تراشا جائے تو اس کا مفہوم ہی بدل سکتا ہے۔ مادہ یا میڈیم صرف ایک خاموش خادم نہیں ہے، یہ اس تخلیقی ترجمے کے عمل میں ایک باقاعدہ اور فعال حصہ دار ہے جو خیال کی حتمی شکل پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے کی طرف، فن کا پائیدار اثر اور اس کی معاشرتی گونج۔ جب بصیرت ایک شکل اختیار کر لیتی ہے اور فن پارا مکمل ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں، سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک بالکل نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی بصیرت کی زندگی کا ایک پورا ارتقائی دورانیہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کتنا زبردست اور حیران کن سفر ہے یہ۔ پہلے دن جب فن پارا تخلیق ہوتا ہے تو یہ محض ایک انسان کے ذہن کا نجی اور پرائیویٹ خیال ہوتا ہے۔ پہلے سال میں جب یہ عوام کے سامنے آتا ہے تو اسے اپنا ابتدائی رد عمل ملتا ہے، لیکن اصل کامیابی اور کمال تب ہے جب ایک دہائی گزرنے کے بعد وہی نجی خیال ایک پوری سوسائٹی اور ثقافتی منظرنامے کا ایک مستقل اور انمٹ حصہ بن جائے۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ایک اکیلے شخص کی بصیرت وقت کے ساتھ کیسے پورے معاشرے میں پھیلتی ہے۔ تو وہ کون سے ٹھوس طریقے ہیں جن سے ایک فن پارا ہمارے اجتماعی شعور پر اپنا نقش چھوڑتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب وہ فن پارا دیکھنے والوں کے اندر ایک ہمدردی اور گہرا احساس پیدا کرے، جب وہ معاشرے کے قائم شدہ اور پرانے نظریات پر ڈٹ کر سوال اٹھائے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی خاص دور کی پینٹنگز یا فن پارے آج کے دور کے لیے ایک مستند تاریخی ریکارڈ بن چکے ہیں جو اس وقت کی حقیقتوں کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، جب وہ دوسروں کے اندر نئی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کا باعث بنے۔ اس سب کا خلاصہ دراصل یہ ہے کہ جب کوئی فن پارا دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو وہ فنکار کی بصیرت محض اس کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں رہتی، پھر یہ فنکار اور معاشرے کے درمیان ایک جاری اشتراکی مکالمہ بن جاتا ہے۔ یہ معنی اور مطلب کی ایک مشترکہ تلاش بن جاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اس فن پارے کو دیکھتا ہے اپنے ذاتی تجربات اور یادوں کی روشنی میں اس میں ایک نیا مفہوم شامل کرتا جاتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اس تمام تجزیے اور گہری وضاحت کے بعد غور کرنے کا مقام یہ ہے، اگر مشاہدے کی ان فعال اور منظم تکنیکوں کو واقعی اپنا لیا جائے اور تخلیق کے اس مشینی عمل کو پوری طرح سمجھ لیا جائے تو کیا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ نہیں بدلے گا؟ جب بھی زندگی میں کوئی نیا خالی کینوس سامنے آئے گا، چاہے وہ واقعی کوئی پینٹنگ کا کینوس ہو یا زندگی کا کوئی نیا منصوبہ، کیا اب وہ ایک رکاوٹ یا ڈر لگے گا، یا اس فعال مشاہدے کو سمجھنے کے بعد اسے منظم اظہار کے ایک شاندار اور سنہرے موقع کے طور پر دیکھا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے اپنے انداز میں سوچنا ہے۔